سر و سامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عم نوالہ و تم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات حبیب خدا رازدار رب العلا شافع روز جزا مالک حرد و سرا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آج 16 ذوالحجۃ المبارک ہے اور 18 ذوالحجہ کو امیر المؤمنین داماد مصطفیٰ ہمراز مصطفیٰ اخی مصطفیٰ حضرت منبع جود و عطا پیکر صبر و رضا حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ امت میں خلیفہ سوم ہے اور آپ کا مرتبہ انبیاء اور رسولوں کے بعد تیسرے نمبر پر ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نامی اسم گرامی اور آپ کی کنیت، آپ کا نام عثمان بن عفان ہے اور آپ کا سلسلہ نسب باپ کی طرف سے عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ بن عبد الشمس بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب القرشی الاموی، اور والدہ کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب عروہ بنت قریظ بن ربیہ بن حبیب بن عبد الشمس بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب، یہ آپ کا والدہ کی طرف سے سلسلہ نسب ہے۔ آپ کی والدہ عروہ بنت قریظ حضور کی پھپھی البیداء ام حکیم کی صاحبزادی تھی اور یہ مسلمان تھی، اور آپ کے بہن آمنہ بنت عفان وہ بھی مسلمان تھی۔ آپ کے اخیافی بھائی ولید، عمارہ، خالد جو ماں جایا بھائی تھے ماں کی طرف سے، اور ایک بہن ماں جایا ام کلثوم، وہ بھی یہ سارے کے سارے آپ کے بہن بھائی مسلمان تھے اور اسلام کی دولت سے مالا مال تھے، شرف صحابیت کی دولت سے مالا مال تھے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ وہ اللہ تعالیٰ نے اتنی عظمت اور شان و شوکت عطا فرمائی کہ آج زمانہ گزر گیا، زمانہ بیت گیا، لیکن آج بھی آپ کے نام لیوا موجود ہیں اور آج بھی آپ کے تذکرے لوگوں کی زبانوں پر جاری ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر اور آپ کی بیعت، آپ کے حوالے سے جو بیعت کی گئی اس کا ذکر قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا۔ سورہ فتح کے اندر آیت نمبر 18 کے اندر رب ذوالجلال ارشاد فرماتا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، تحقیق آپ کا رب راضی ہو گیا ان مومنوں سے جو درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ فعلم ما فی قلوبہم، فرمایا رب کے علم کے اندر ہے جو ان کے سینوں میں ہے، یعنی کہ خلوص ہے، وفا ہے، چاہت ہے۔ فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان پر سکینہ بھی نازل فرمایا اور ان کو ان قریب آنے والی فتح کی جزا بھی عطا فرمائی۔ اب جس وقت صلح حدیبیہ کے موقع پر 6 ہجری کا واقعہ ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کو بطور قاصد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا مکہ والوں کی طرف اور کہا کہ ہم عمرے کے ارادے سے آئے ہیں، لڑنے نہیں آئے۔
تو اس لیے ہمیں عمرہ کرنے دیا جائے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کو کہنے لگے، کیونکہ ان کے مراسم تھے بڑے پرانے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کے، اور عثمان بن عفان مالدار آدمی تھے، کہنے لگے ہم آپ کو عمرہ کرنے دیتے ہیں لیکن جو ہے آپ کے نبی کو عمرہ کرنے نہیں دیتے۔ قربان جاؤں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کی محبت رسول پر، کہا اگر میرے محبوب عمرہ نہیں کریں گے تو عثمان بھی عمرہ نہیں کرے گا۔ یہ محبت رسول تھی، اگر اس محبت کے اندر کمی ہوتی شاید کہتے کہ بھئی عمرے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے اور عمرہ کر لینا چاہیے، بندگی یہ خدا ہے، لیکن عثمان بن عفان نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرہ نہ کیا، چھوڑ دیا، لوگوں کو بتایا کہ عمرہ بندگی خدا ہے، اور بندگی خدا اس وقت قبول ہوتی ہے جس وقت مصطفیٰ کی رضا شامل حال ہو، اور اس وقت تک قابل قبول نہیں ہو سکتی بندگی خدا جب تک مصطفیٰ کی رضا شامل حال نہیں۔ تو مصطفیٰ کی رضا مطلوب تھی، اس لیے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ عمرہ نہیں کیا۔ اب یہ خبر پھیل گئی کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو معاذ اللہ شہید کر دیا گیا ہے۔ جب یہ خبر پھیلی تو حضور نے سامورا درخت کے نیچے بیٹھ کر 1400 صحابہ، بعض روایت کے اندر 1500 صحابہ کا ذکر ہے، مختلف روایات ملتی ہیں، 1400 صحابہ سے بیعت لی کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا گیا ہے، اب ہم کفار کے خلاف جو ہے وہ جہاد کریں گے۔ حضور علیہ السلام نے جس وقت بیعت لی، سارے صحابہ نے حضور کے دائیں ہاتھ کے اندر بیعت کی، اور فرمایا ان عثمان بن عفان فی حاجت اللہ و رسولی، فرمایا عثمان بن عفان اللہ اس کے رسول کی حاجت میں تھے، ان کے کام کے اندر لگے ہوئے تھے، فرمایا اس لیے ان کو جب ان کے حق کے اندر اب بیعت کی جائے گی۔ حضور علیہ السلام نے سب صحابہ سے بیعت لی، لیکن کہا کانت یدو عثمان کان یدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان خیرا لایدیہم لانفسہم، حضور نے کہا ھذا ید عثمان، ایک ہاتھ کے اندر سارے صحابہ کے ہاتھ ہے، دوسری طرف سرکار نے اپنا بایاں ہاتھ اٹھا کر کہا، فرمایا یہ عثمان کی طرف سے بیعت ہے۔ ذرا توجہ، یہاں میں دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، ذرا توجہ کرو ایمان والو، کہ حضور نے کہا ہذہ، ایک روایت کے اندر آتا ہے ہذہ یدی و ھذا ید عثمان، دوسری روایت کے اندر آتا ہے یمینی یدی و شمالی ید عثمان، فرمایا یہ دایاں ہاتھ میرا ہاتھ ہے، اور یہ جو میرا بایاں ہاتھ ہے مصطفیٰ کا ہاتھ نہیں بلکہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ حضور نے قربان جاؤں اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا، ذرا بولو نا سبحان اللہ، اپنے ہاتھ کو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا ہاتھ قرار دیا۔ اور میں توجہ چاہتا ہوں ان لوگوں کی بھی، لوگ کہتے ہیں حضور کو پتہ نہیں تھا، حضور کو علم نہیں تھا، حضور کیا جانے، حضور تو آشنا نہیں تھے۔ میں نے کہا اگر ان لوگوں سے سوال ہے، میرا چھوٹا سا سوال ہے، اگر حضور کو پتہ نہیں تھا تو عثمان کی بیعت کیوں لے رہے ہیں؟ جملہ نوٹ کریں، کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ عثمان کی طرف سے بیعت ہے۔ کس کی طرف سے بیعت ہے؟ جی حضور کو پتہ نہیں تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اگر پتہ نہیں تھا تو عثمان بن عفان کی بیعت کیوں لی جا رہی ہے؟ عثمان بن عفان مکہ میں ہے، سرکار صلح حدیبیہ کے موقع پر ہیں، حدیبیہ کے مقام پر ہیں، اور کہہ رہے ہیں یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ لوگ کہتے ہیں حضور کو علم نہیں تھا، حضور جانتے نہیں تھے۔ حضور نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کی بیعت لی، اس لیے لی کہ میرے مصطفیٰ جانتے تھے عثمان زندہ ہے، وگرنہ تو کوئی بنتا ہی نہیں، جو بندہ شہید ہو گیا ہے اس کی بیعت لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سرکار کہتے ہیں میں عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں، اگر عثمان زندہ نہیں تو بیعت کیوں؟
اگر سرکار کو پتہ نہیں تو سرکار نے بیعت کیوں کی؟ پتہ چلا سرکار نے عثمان بن عفان کی طرف سے بیعت اس لیے کی کہ سرکار کو پتہ تھا میرا عثمان بن عفان زندہ ہے. اس وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اپنا ہاتھ رکھ کر دوسرے ہاتھ پر کہا یہ عثمان کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں. اب دیکھو جب بیعت ہو رہی تھی تو رب ذوالجلال اس بیعت کا مشاہدہ فرما رہا تھا. رب نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. فرمایا آپ کا رب راضی ہو گیا ان مومنوں سے جو درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، حضور کی بیعت کر رہے تھے، قتل عثمان پر بیعت کر رہے تھے، شہادت عثمان پر بیعت کر رہے تھے. قرآن کا انداز یہ ہوتا ہے کہ قرآن عمل کی بات پہلے کرتا ہے، اس عمل پر جو جزا کی بات ہے وہ بعد میں کرتا ہے. یہ قرآن کا اصول ہے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے پہلے پارے کے اندر جب ذکر کیا ایمان والوں کی صفات کا، پہلے ان کے اعمال ذکر کیے، پھر کہا اولئک هم المفلحون، پھر ان کی جزا ذکر کی، فرمایا یہ فلاح پانے والے ہیں. تو قرآن کا اصول یہ ہے کہ قرآن عمل کی بات پہلے کرتا ہے تو عمل پر جو جزا ہے، عمل پر جو ثواب ہے اس کی بات بعد میں کرتا ہے. یہ قرآن کا اصول ہے. لیکن یہاں جب قتل عثمان پر بیعت رضوان لی جا رہی تھی تو انداز بدل گیا قرآن کا. قرآن نے جزا کی بات فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. قرآن کا اصول یہ ہے کہ عمل کی بات پہلے کرتا ہے، جزا کی بات بعد میں کرتا ہے. لیکن جس وقت صحابہ کرام نے حضور کی بیعت لی، قتل عثمان پر بیعت رضوان کی، اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آیا، اللہ نے عمل کی بات بعد میں کی ہے، جزا کی بات پہلے عطا فرما دی ہے. اپنی رضا اور اپنی خوشخبری کی بات پہلے جو ہے وہ جاری فرما دی ہے. فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین یبایعونک، فرمایا آپ کا رب راضی ہو گیا، رب راضی ہو گیا ان مومنوں سے. عمل کی یہاں اسلوب ہی چینج کر دیا، یہاں عمل کی بات رب نے بعد میں کی ہے، اپنی رضا کا پروانہ پہلے جاری فرما دیا. یہ قرآنی اسلوب ہے اور یہ قرآنی طریقہ کار. اس وجہ سے اس کو بدلا گیا کہ رب کو یہ عمل پسند تھا. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا لقب ذو النورین ہے. آپ کی کنیت، 3 روایتیں آپ کی کنیت کے بارے میں. ایک یہ ہے کہ ابو عمر ہے، ایک یہ ہے کہ ابو عبداللہ ہے، کیونکہ آپ کی زوجہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے ایک صاحبزادہ پیدا ہوا تھا جس کا نام عبداللہ تھا، تو اس وجہ سے آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے. اور ایک روایت کے مطابق ابو لیلہ ہے. اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا لقب ذو النورین ہے، 2 نوروں والا. اس کی 5 وجوہات محدثین نے لکھی ہے. پہلی وجہ یہ لکھی ہے کہ آپ رات کو قیام کرتے وقت پورا قرآن ختم کرتے تھے. قیام اللیل بھی نور ہے، قرآن بھی نور ہے، اس وجہ سے آپ کو ذو النورین کہتے ہیں. دوسری وجہ یہ بیان کی گئی کہ آپ اسلام سے پہلے بھی سخی تھے، اسلام کے بعد بھی سخی تھے، اس وجہ سے آپ کو ذو النورین کہتے ہیں. تیسری وجہ یہ بیان کی گئی کہ آپ کی کنیتیں 2 ہیں، ایک ابو عمر اور دوسری ابو عبداللہ، اس وجہ سے آپ کو ذو النورین کہتے ہیں. چوتھی وجہ یہ بیان کی گئی کہ آپ جب جنت میں داخل ہوں گے تو آپ کے ساتھ 2 نور کی کرنیں ہوں گی، اس وجہ سے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے. اور صحیح وجہ وہ ہے، وہ 5ویں وجہ ہے. وہ کیا کہ آپ کو ذو النورین اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کے نکاح کے اندر حضور کی 2 صاحبزادیاں تھیں. آواز نہیں آ رہی؟ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کی نکاح کے اندر حضور کی 2 صاحبزادیاں تھیں. اور جس وقت حضرت مولا کائنات شیر خدا حضرت عبداللہ بن عمر بن ابان جوفی رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں
مجھے میرے ماموں حسین جوفی کہنے لگے تمہیں پتہ ہے عثمان کو ذو النورین کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کہا میرے علم میں نہیں ہے۔ آپ کہنے لگے لم یجمع بین بنت نبی منذ خلق اللہ آدم الی ان تقوم الساعہ الی ان تقوم الساعہ غیر عثمان۔ آپ کہنے لگے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو ذو النورین اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب سے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اس وقت سے لے کر آج تک کسی کو یہ شرف نہیں ملا، اور نہ ہی قیامت تک کسی کو یہ شرف ملے گا کہ جس کے نکاح کے اندر کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئیں ہوں۔ فرمایا یہ اگر شرف حاصل ہے تو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے، اور کسی بندے کو حاصل نہیں ہے۔ فرمایا اسی وجہ سے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو ذو النورین کہا جاتا ہے، 2 نوروں والا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ 2 نوروں والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ ذو النورین کا لقب عطا فرمایا۔ اور پھر دیکھیں جس وقت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا پہلا نکاح ہوا حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، لوگ آج حضور کی صاحبزادیوں کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں حضور کی ایک ہی صاحبزادی تھی، حالانکہ حضور علیہ السلام کی 4 صاحبزادیاں تھیں، اور دوسروں کا نام اس لیے نہیں لیتے کہ ان کو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا نام لینا پڑتا ہے کہ وہ آپ کے شوہر تھے حضور کی صاحبزادیوں کے۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تو غزوہ بدر کے اندر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ شہید نہیں ہوئے، شامل نہیں ہوئے، شریک نہیں ہوئے، کیونکہ آپ کی زوجہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ بیمار تھی۔ سرکار نے اجازت ارشاد فرمائی کہ آپ جو ان کی تیمارداری کے لیے جو ہے گھر کے اندر رہیں۔ غزوہ بدر جب فتح ہوا تو اس کے بعد اسی دن جو ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، لیکن آپ شریک نہیں تھے غزوہ بدر کے اندر، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حصہ عطا فرمایا، جتنا غزوہ بدر والوں کو جو لڑنے والے صحابی تھے ان کو عطا فرمایا اتنا ہی حصہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا۔ اب جس وقت یہ صاحبزادی وفات پا گئی تو حضرت عثمان بن عفان پریشان رہنے لگے کہ نسبت رسول تھی وہ چلی گئی، اور حضور کے ساتھ ایک رشتہ تھا وہ اب ظاہری طور پر ختم ہو گیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکل رہے تھے، اچانک عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ عثمان بن عفان پریشان تھے، سرکار نے فرمایا یا عثمان ھذا جبریل قد اخبرنی ان اللہ عز وجل قد امرنی ان ازوجک ام کلثوم بمثل صداق رقیہ مثل صحبتها۔ اے عثمان یہ جبریل ہیں، تشریف لائے ہیں، اور یہ رب کا آرڈر لے کر آئے ہیں، رب کا حکم لے کر آئے ہیں۔ کیا حکم لے کے آئے ہیں؟ مجھے حکم یہ دیا گیا ہے کہ میں اپنی دوسری صاحبزادی ام کلثوم کا نکاح عثمان بن عفان کے ساتھ کر دوں، اتنے ہی حق مہر کے بدلے جتنا حق مہر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا۔ یہاں ذرا تصور کریں، اللہ تعالیٰ نے آرڈر جاری فرما دیا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ حضور کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم کا نکاح کر دیا جائے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ وہ کتنے پاکیزہ لوگ تھے، وہ کتنے مطہر لوگ تھے، اور کتنی عظمتوں کے مالک تھے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ آرڈر جاری کیا گیا کہ آپ جو ہے اپنی صاحبزادی کا نکاح عثمان بن عفان کے ساتھ کریں۔ کسی کا نکاح جو ہے وہ کسی کے نکاح کا حکم جو ہے وہ کسی عالم نے جاری کیا ہوگا، کسی کے نکاح کا حکم اس کے باپ نے جاری کیا ہوگا، کسی کے نکاح کا حکم کسی صحابی نے جاری کیا ہوگا، کسی کے نکاح کا حکم جو ہے
کسی غوث ولی کتب ابدال نے جاری کیا ہوگا، کسی کے نکاح کا حکم مولا کائنات نے جاری کیا ہوگا، کسی کے نکاح کا حکم عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جاری کیا گیا ہوگا، کسی کے نکاح کا حکم حضرت عمر بن خطاب نے جاری کیا ہوگا، کسی کے نکاح کا حکم ابو بکر صدیق نے جاری کیا ہوگا، کسی کے نکاح کا حکم کسی نبی یا ولی نے جاری کیا ہوگا، اور کسی کے نکاح کا حکم نبیوں کے امام حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کیا ہوگا۔ لیکن قربان جاؤں اے عثمان آپ کی عظمتوں پر، آپ کے نکاح کا حکم کسی اور نے نہیں جاری فرمایا، بلکہ عرش معلیٰ کے رب نے خود جاری فرمایا ہے۔ نائب قدرت کے نور عین عثمان غنی، جامع القرآن ذو النورین عثمان غنی، تیرا تقوی آسمان صبر کو چھوتا ہوا، تیرا تقوی آسمان صبر کو چھوتا ہوا، تیری فیاضی بہت بے چین عثمان غنی، قربت پیغمبر عالی تھی سرمایہ تیرا، تاج ہے میرا تیرے نالین عثمان غنی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حکم جاری فرمایا تو رب ذوالجلال نے جاری فرمایا، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر یہ جملے ارشاد فرمائے۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ عنہ سے حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لو ان لی 40 بنتا زوجتک واحدۃ بعد واحدۃ حتی لا یبقى منہن واحد۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا عثمان اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی، ایک کے بعد ایک کر کے میں تیرے نکاح میں دیتا رہتا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے جو روایت مروی ہے اس کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، آپ نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ لو ان لی 100 بنت تموت واحدۃ بعد واحدۃ حتی لا یبقى منہم واحدہ۔ فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت کے اندر میری جان ہے، اگر میری 100 صاحبزادیاں بھی ہوتی کیا عثمان میں ایک کے بعد ایک کر کے تیرے نکاح میں دیتا رہتا۔ ذرا تصور کریں، یہاں صرف 1-2 صاحبزادی کی بات نہیں، فرمایا اگر میری 100 صاحبزادیاں بھی ہوتی تو میں ایک کے بعد ایک کر کے یکے بعد دیگرے جو وہ وفات پاتی چلی جاتی میں تیرے نکاح میں دیتا رہتا۔ یہاں کتنا شرف ہے، جب بندہ کسی کا داماد بنتا ہے تو وہ بندہ ان لوگوں کے ہاں صاحب عزت ہوتا ہے، اپنی صاحبزادی کا رشتہ، اپنی بیٹی کا رشتہ کوئی یوں ہی تو نہیں دیتا، جس کے ہاں وہ قابل عزت ہو، جس کے ہاں وہ قابل احترام ہو تو وہ اپنی صاحبزادی کا رشتہ جو اس کو دیتا ہے، کسی شخص کو دیتا ہے۔ عثمان بن عفان مصطفیٰ کے نزدیک بھی عزتوں والے تھے، رب کے نزدیک بھی عزتوں والے ہیں۔ اور یہاں میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں، ایک ہے صرف داماد ہونا، کسی بندے کا داماد ہو تو یہ بھی عزت کا شرف ہے، ایک ہے داماد ہونا، پھر ہے کسی نبی کا داماد ہونا، اور پھر ہے نبیوں کے امام الانبیاء کا داماد ہونا، اور پھر ہے ایک کے بعد دوسری مرتبہ پھر داماد ہونا۔ یہاں دیکھو کتنا شرف ہے، داماد ہیں نبیوں کے امام کے، اور صرف ایک مرتبہ نہیں بلکہ 2 مرتبہ نبیوں کے امام کے داماد ہونے کا شرف حاصل ہے۔ یہ حضور کو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے یہ مرتبہ عطا فرمایا، یہ شرف عطا فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کے ساتھ آپ کے خاندان کے ساتھ آپ کے خاندان کو نسبت ہے۔ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ سوم ہے، اور شان و شوکت کے لحاظ سے، مرتبے کے لحاظ سے انبیاء رسولوں کے بعد بھی آپ کا 3را نمبر ہے۔ اور یہ لقب جو ذو النورین کا لقب ہے یہ کوئی عام لقب نہیں ہے،
حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں، اور کہتے ہیں کہ مولا کائنات، آل بیت اور صحابہ ان کے درمیان آپس میں رنجشیں تھی، لیکن یہاں دیکھیں حدیث کا انداز دیکھیں، راوی مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور شان جو ہے عثمان بن عفان کی بیان ہو رہی ہے۔ جب لوگوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے لقب ذو النورین کے بارے میں کچھ استفسار کیا، تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اس لقب پر حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ عنہ نے اشار فرمایا، ذاک امرؤ یدعى فی الملأ الاعلی ذو النورین، فرمایا لوگوں تم پوچھتے ہو کہ عثمان کا لقب ذو النورین کیوں ہے؟ فرمایا کہ یہ لقب کوئی عام لقب نہیں ہے کہ کسی عام بندے نے دے دیا ہو لقب، یا کسی صحابی نے لقب دے دیا ہو، یا لقب یہ کسی نبی کی طرف سے دیا گیا ہے، یہ نبیوں کے امام کی طرف سے دیا گیا ہے، نہیں فرمایا ذاک امرؤ یدعى فی الملأ الاعلی ذو النورین، فرمایا عثمان بن عفان کو ذو النورین کہا جاتا ہے تو یہ لقب عام لقب نہیں، بلکہ رب نے عرش بری سے یہ لقب نازل فرمایا ہے۔ عثمان بن عفان کو صرف دنیا کے اندر ذو النورین نہیں کہتے، بلکہ آسمان والی مخلوق بھی عثمان کو ذو النورین کے لقب سے یاد کرتی ہے۔ لوگ آج نبی کے نور کے منکر ہیں اور کہتے ہیں اگر نبی بشر ہیں تو پھر نور کیسے، نور ہے تو بشر کیسے؟ بدبختوں کو اتنا نہیں پتا، قرآن مجید کے اندر سورہ مریم پڑھ لو، حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں، نورانی مخلوق کے سردار ہیں، اور ہیں کیا؟ بولو نا، نور ہیں کہ نہیں؟ فرشتے نور ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ فرشتوں کے سردار جبریل علیہ السلام جب ان کا قرآن کے اندر ذکر آیا تو بشری حالت کے اندر آئے۔ کس حالت میں آئے؟ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، 16واں پارہ سورہ مریم، فرمایا جبریل بشری حالت کے اندر حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آئے۔ لوگ کہتے ہیں نور ہونا بشر ہونا یہ ضد ہے، میں نے کہا نور ہونا بشر ہونا یہ ضد صرف نبی کے لیے ہے یا جبریل کے لیے بھی ہے؟ وہاں جبریل نور ہونے کے باوجود بھی بشر بنے، میں نے کہا اگر جبریل نور ہونے کے باوجود بھی بشر بن سکتے ہیں تو کہ میرے آقا محمد مصطفیٰ نور ہونے کے باوجود بشر نہیں ہو سکتے؟ لوگوں کی مت ماری گئی ہے، اگرچہ اس پر درجنوں دلائل دیے جا سکتے ہیں، کیونکہ یہ میرا موضوع نہیں ہے، میں نے صرف اس کو ٹچ کر کے جانا تھا، یہ میرا موضوع نہیں ہے، سینکڑوں دلائل اس پر موجود ہیں، درجنوں دلائل موجود ہیں۔ صحیح جو موقف یہی ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو ذو النورین اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کے نکاح کے اندر حضور کی 2 صاحبزادیاں آئی تھی، یہی محدث جمہور محدثین کا موقف ہے، یہی نظریہ ہے اکثر محدثین کا۔ میں نے پوچھا عثمان کو ذو النورین کیوں کہتے ہو؟ جی حضور کی صاحبزادیاں ان کے نکاح میں تھی۔ میں نے کہا حضور کی 2 نوروں والا، ذو النورین 2 نوروں والا، حضور کی 2 صاحبزادیوں کی وجہ سے وہ نور والے بن گئے، تم نے حضور کی صاحبزادیوں کو تو نور مان لیا، جن کی صاحبزادیاں ان کا نور کیوں نہیں مانتے؟ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے صبح و طیبہ میں ہوئی ہے، بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، نور کی سرکار سے پایا دو شالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور۔ بولو نا، آواز پیچھے تک آنی چاہیے، تو ہے عین نور۔ اعلیٰ حضرت، یہ اعلیٰ حضرت کا نظریہ ہے کہ حضور کی جتنی بھی نسل ہے وہ تو حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے محبوب علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے وہ ساری کی ساری نور ہے۔ تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ذو النورین۔ پھر یہاں
حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کیونکہ سب سے زیادہ حیا والے تھے. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ جب کسی صحابی کی کوئی خاص نسبت ذکر کی جاتی ہے یا خاص وصف ذکر کیا جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مرتبے سے دوسروں سے آگے بڑھ گیا ہے. مطلب یہ ہے کہ اس وصف کے اعتبار سے اور اس صفت کے اعتبار سے اس مرتبے کے اعتبار سے وہ زیادہ مشہور ہو چکے ہیں اور اس کے اندر زیادہ آگے نکل چکے ہیں. لوگ اعتراض کرتے ہیں جی صدیق اکبر تو نبی کی ذات ہے. اور میں نے کہا بھائی وہ صحابہ کے لحاظ سے صدیق اکبر ہے، نبیوں کے لحاظ سے صدیق اکبر نہیں ہے. فاروق اعظم کہتے ہیں غوث اعظم سب سے بڑا مددگار. تم ولیوں کو کہہ دیتے ہو غوث اعظم، حضور غوث پاک رضی اللہ غوث اعظم کہتے ہو، سب سے بڑا غوث تو رب ہے. میں نے کہا فاروق اعظم سب سے بڑے فاروق اعظم تو نبی کی ذات ہے، پھر ان کو فاروق اعظم کیوں کہتے ہو؟ تو یہ جو لقب دیے جاتے ہیں غوث اعظم، فاروق اعظم، صدیق اکبر، یہ ان کے زمانے کے لحاظ سے ہوتا ہے، ساری مخلوق کے لحاظ سے نہیں ہوتا، ان کے زمانے کے لحاظ سے ہوتا ہے. اسی طرح امام اعظم سب سے بڑے امام تو نبیوں کی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو امام اعظم اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے دور کے لحاظ سے سب سے بڑے امام تھے فقہ کے، اس لیے ان کا لقب امام اعظم مشہور ہو گیا. یہ وہ پکی دیتا ہے انجینئر، یعنی کہ لوگوں کو برگلانے کے لیے. تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے جو اوصاف عطا فرمائے ان میں سے ایک بہت بڑا وصف یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حیا بہت زیادہ عطا فرمائی تھی. اور اتنی حیا عطا فرمائی تھی کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے جب سے حضور کی بیعت کی اس وقت سے لے کر زندگی تک کبھی بھی اپنا دایاں ہاتھ شرمگاہ کو نہیں لگایا. جب سے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، اپنا دایاں ہاتھ دیا حضور کے ہاتھ میں، اتنی حیا اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائی تھی. ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے. آپ نے اجازت طلب کی، اجازت دے دی گئی. حضور کی پنڈلی مبارک سے کپڑا اٹھا ہوا تھا. پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تشریف لائے، اجازت طلب کی، اجازت دے دی گئی. حضور کی پنڈلی مبارک سے پھر بھی کپڑا اٹھا ہوا تھا. آپ نے گفتگو کی. پھر تھوڑی دیر بعد عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تشریف لائے. حضور علیہ السلام اٹھ کے بیٹھ گئے، اپنے کپڑوں کو سیدھا کیا. مرتبہ جو ہے عثمان بن عفان کا ابو بکر صدیق سے زیادہ نہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے زیادہ نہیں، لیکن جب عثمان آئے ہیں تو انداز بدل گیا. حضور آرام لیٹے ہوئے تھے، چت لیٹے ہوئے تھے، بیٹھ گئے، بیٹھ کر اپنے کپڑوں کو سیدھا کرنے لگے. بیٹھ کر جب اپنے کپڑوں کو سیدھا کیا، یہ تینوں حضرات بات کر کے چلے گئے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل ابو بکر فلم تحتش ولم تبالی به ثم دخل عمر فلم تحتش ولم تبالی به. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق آئے، آپ اٹھ کر بیٹھے نہیں، آپ نے کوئی اہتمام نہیں کیا، کپڑے اسی طرح رہے. وہ آئے بات کر کے چلے گئے. پھر عمر بن خطاب آئے، آپ نے کوئی اہتمام نہیں کیا، کپڑے اسی طرح پنڈلی سے اٹھے ہوئے تھے، وہ بات کر کے چلے گئے. ثم دخل عثمان فجلس وسويت ثيابك. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عثمان بن عفان آئے ہیں انداز ہی بدل گئے ہیں، آپ اٹھ کر بیٹھ گئے ہیں، اپنے کپڑوں کو سیدھا کیا ہے. اتنا اہتمام کیوں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے لیے؟ مرتبہ ابو بکر صدیق کا زیادہ ہے، مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا زیادہ ہے، لیکن عثمان کے لیے اتنا اہتمام کیوں؟ اب یہاں دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ. عائشہ کیا میں اس بندے سے حیا نہ کروں جس سے رب کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ اور کتنی حیا کرتے ہیں.
ایک دن حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے. سرکار کی معیت میں مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ عنہ موجود ہے. پوچھنے لگے من اول یحاسب یوم القیامہ، یا رسول اللہ قیامت کے دن سب سے حساب پہلے کس کا لیا جائے گا؟ کہا ابو بکر. عرض کیجیے ثم من، یا رسول اللہ پھر کس کا لیا جائے گا؟ فرمایا کہ ثم عمر، پھر اس عمر کا لیا جائے گا. اب حساب سے مراد یہ حساب نہیں جیسے ہم نکموں سے لیا جائے گا. مطلب کیا؟ انہوں نے گزر جانا ہے، انہوں نے گزر جانا ہے. حساب تو اصل میں ہم سے لیا جائے گا نا، یہ وہ والا حساب نہیں. مطلب کیا؟ رب کی بارگاہ میں سب سے پہلے کس کو پیش کیا جائے گا؟ کہا کہ پھر پہلے ابو بکر صدیق کو، پھر عمر بن خطاب کو. عرض کی یا رسول اللہ ثم من، پھر کس کو؟ سرکار نے فرمایا ثم انت یا علی، اے علی پھر تجھے پیش کیا جائے گا. عثمان بن عفان، حضرت علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے این عثمان، یا رسول اللہ عثمان کہاں گئے؟ وہ لوگ جو کہتے ہیں دمادم مس کلندر علی کا پہلا نمبر، ذرا علی سے تو پوچھو میرا کون سا نمبر ہے؟ تم خود بنائے بیٹھے ہو پہلا نمبر، علی تو نہیں مانتے پہلا نمبر. علی کہتے ہیں این عثمان، یا رسول اللہ عثمان کہاں گئے؟ یعنی کہ پہلا نمبر ابو بکر صدیق کا ہے، میں جانتا ہوں ترتیب ٹھیک ہے. دوسرا نمبر عمر بن خطاب کا ہے، میں جانتا ہوں ترتیب ٹھیک ہے. یا رسول اللہ تیسرا نمبر علی کا تو نہیں آتا. این عثمان، مجھے معلوم ہے تیسرا نمبر عثمان کا، لیکن عثمان کہاں گئے؟ یا رسول اللہ یہاں ترتیب چینج کر دی گئی. حضرت مولا کائنات این عثمان کا لفظ بول کر بتانا یہ چاہتے تھے کہ دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر نہیں، دمادم مست کلندر ابو بکر صدیق دا پہلا نمبر، عمر دا دوجا نمبر، عثمان دا تیجا نمبر، پھر جا کے چوتھا علی دا نمبر. لوگ جو اپنی طرف سے جو ہے وہ عقیدے گھڑ رہے ہیں اور اپنی طرف سے لوگوں کو نظریات دے رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. حضرت مولا کائنات کہتے ہیں این عثمان، یا رسول اللہ عثمان کہاں ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خفیہ طور پر ایک حاجت جو ہے، ایک کام کہا تھا عثمان بن عفان کو، اور میرے غلام عثمان نے خفیہ طور پر اس کو پورا کیا ہے. اس لیے جب اس نے خفیہ طور پر کام پورا کیا تو میں نے کہا میرا عثمان تو بڑا حیا والا ہے. سألت ربی، میں نے اپنے رب سے سوال کیا. عثمان رجل ذو حیاء سألت ربی اللہ یکف للحساب، میں نے اپنے رب سے سوال کیا مالک میرا عثمان بڑا حیا والا ہے، میرے عثمان کو میدان محشر کے اندر جا حساب کے لیے نہ روکنا، میرا عثمان بڑا حیا والا ہے. فرمایا اس وجہ سے عثمان بن عفان کو میدان محشر کے اندر وہاں بالکل بھی روکا نہیں جائے گا. اگرچہ ابو بکر صدیق کو بھی حساب کے لیے نہیں روکا جائے گا، وہ صرف دیدار خدا کے لیے روکا جائے گا اور صرف جو ہے رب کی بارگاہ میں وہ جو ایک طریقہ کار ہے اس کو پورا کرنے کے لیے روکا جائے گا. لیکن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ میں نے عرض کی مالک میرا عثمان بڑا حیا والا ہے، میرے عثمان کو نہ روکنا، اس کو ایسے ہی جانے دینا. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن تشریف پر بیمار تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پتہ لینے چلے گئے، صحابہ ساتھ موجود تھے. سرکار دو عالم عثمان جو ہے وہ منہ کے بل پڑے ہوئے تھے، تو سرکار نے فرمایا یا عثمان اللہ ترفع رأسک، اے عثمان اپنے سر کو کیوں نہیں اٹھاتے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے، مجھے رب سے ڈر لگتا ہے کہیں وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. میں اپنی آنکھیں اپنا چہرہ عثمان کی طرف آسمان کی طرف نہیں اٹھاتا کہ مجھے اپنے رب سے بڑی حیا آتی ہے، اس لیے میں نے اپنا سر جو ہے وہ زمین کی طرف کر دیا ہے، اپنی آنکھیں زمین کی طرف کر دی ہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السا مجہزہ السا بازی ربیر رومتا و مجہزہ جیش الاسرتا، اے عثمان کیا تم وہ نہیں ہو کہ جس نے مسلمانوں کے لیے میٹھا پانی خرید کر وقف کر دیا ہے؟ اے عثمان کیا تم وہ نہیں ہو
جس نے غزوہ تبوک کے اندر اپنا مال اللہ کی راہ میں لوٹا دیا ہے؟ اے عثمان کیا تم وہ نہیں ہو باذل مال فی فرضاء اللہ تعالی و رضائی، جس نے اللہ اس کے رسول کی رضا کی خاطر اپنا مال خرچ کر دیا ہے؟ اے عثمان کیا تم وہ نہیں ہو من تستحی منہ الملائکہ، اے عثمان کیا تم وہ نہیں ہو جسے رب کے فرشتے بھی حیا کرنے والے ہیں؟ اے عثمان تم کیوں ڈرتے ہو؟ یہ جبریل آئے ہیں یخبرون اللہ عز و جل، رب کی طرف سے یہ حکم جاری کرتے ہیں اور رب کا آرڈر سناتے ہیں کہ عثمان انک نور اہل السماوات و مصباح اہل الارض و اہل الجنہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عثمان جو ہے زمین والوں کا نور ہے، یہ آسمان والوں کا نور ہیں، یہ زمین والوں اور جنتیوں کے لیے بہترین چراغ ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کو ضمیر والوں کے لیے نور اور روشنی بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مقام و مرتبہ بیان عطا کیا، اگر اس کو تفصیل سے بیان کیا جائے تو شاید گھنٹوں گزرے، لیکن انشاءاللہ عز و جل اگلے جمعۃ المبارک بھی سیرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پر بندہ نچیز گفتگو کرے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ کے کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔